یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے سائن بورڈ آیا البیدہ البری، یہ وادی بیدہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ وادی بیدہ میں یہ دیکھیے گاڑی خود بخود واپس جا رہی ہے۔ گاڑی کو جس وقت وہاں پر کھڑا کیا گیا تو یہ گاڑی خود بخود واپس جا رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے واپس جاتی ہوئی گاڑی، ادھر وہ دوسری جانب بس بھی خود بخود واپس جا رہی ہے۔ اس وادی کو وادی جن بھی کہا جاتا ہے۔ وادی جن کے نام سے اسے مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، یہ جنات گاڑی کو واپس بھیجتے ہیں۔ یہ گاڑی آگے آ رہی ہے۔ یہ جس وقت گاڑی کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد گاڑی خود بخود بریک سے پاؤں اٹھانے پر گاڑی واپس پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی دکھائیں گے، گاڑی خود بخود چلتی دکھائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ یہ گاڑی اس وقت واپس جا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ عید الفطر سے اگلا دن ہے اور یہ سعودی یہاں پر عید منانے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ کو خیمے بھی لگے نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں عجیب و غریب حالات ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھیں پتھروں کے اوپر گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پاگل نہیں ہے لیکن پاگلوں والی حرکت ہے۔ اسی پجاروں کے آگے دیکھیے گا انہوں نے کلمہ شریف والا جھنڈا زمین پر رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ نظر آیا ہوگا آپ کو۔ تو یہ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کباڑ خانہ ہے۔ یہاں یہ گاڑیاں بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ پتھروں کے اوپر چڑھا کے، یہ خیمے آپ دیکھ رہے ہیں، پتھروں کے اوپر چڑھا کے انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے پتھروں کے اوپر گاڑی کے بمپر میں پتھر گھسائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری گاڑیاں اسی طرح کھڑی ہیں۔ تو یہ وادی بیدہ میں اس وقت ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس کو وادی جن کے نام سے زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ اصل اس کا نام حدیثوں میں میدان بیدہ ہے، بے یہ دود الف اور ہمسا، جسے اردو میں ہم بیضہ پڑھیں گے۔ وادی عربی میں وادی بیدہ، اردو میں وادی بیضہ۔ یہ گاڑی دیکھیں کس طرح کھڑی ہے۔ ابھی جس وقت ہم پہاڑوں کے آپ کو ویوز دکھائیں گے تو یہاں پہ پہاڑ اسی طرح کے ہی ہیں کہ پہاڑوں کی عجیب و غریب شکلیں ہیں، جیسے جنات کے ہوں، اس طرح معاملات کچھ لگتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا وادی بیدہ ہے۔ اب ہم اس وادی کے متعلق آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ایک دو باتیں سن لیجئے کہ ابھی جس وقت ہماری گاڑی واپس مڑے گی تو گاڑی کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کھڑا کرنے کے بعد گاڑی کو نیوٹرل کر دیا جائے گا اور نیوٹرل کرنے کے بعد گاڑی خود بخود چلنا شروع ہوگی اور وہ 120 کی سپیڈ تک جائے گی اور 13 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی بغیر سٹارٹ ہوئے، بغیر گیئر میں ڈالے گاڑی یہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہ آپ کو سارا سفر دکھایا جائے گا۔ اس دوران ہم یہ کمنٹری نہیں کر سکیں گے، یہ اسی وجہ سے آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ بار بار آپ کو گاڑی کے گیئر لیور بھی دکھا دیا جائے گا اور گاڑی کس سپیڈ پہ پہنچی ہے آپ کو وہ سپیڈ بھی دکھا دی جائے گی۔ وہ معاملہ جس وقت شروع ہو جائے گا تو وہ آپ نے خود ہی کیمرے پہ نظر رکھنی ہے، توجہ بولنے والے کی طرف رکھنی ہے اور نظر کیمرے پہ رکھنی ہے کہ کیمرہ آپ کو خود دکھاتا رہے گا کہ گاڑی کتنی سپیڈ پر جا رہی ہے، کیونکہ ابھی ہم آپ کو وادی بیدہ کے متعلق روشنی ڈالیں گے کہ وادی بیدہ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ غلط مشہور کیا گیا ہے کہ وادی جن ہے، اس کا حدیثوں میں نام وادی بیدہ ہے۔ ارض مقدس مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وادی عقیق ہے، جیسا کہ بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ یہ ارض مقدس کی سب سے مبارک وادی اور جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وادی عقیق میں قیام کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آج رات میرے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور مجھے اس مبارک وادی میں نماز ادا کرنے کا کہا اور حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنے کا کہا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 209۔ وادی عقیق مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وادی ہے۔ اس نے بہت بڑے بڑے میدانوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا میدان بیدہ کا تاریخی میدان ہے، جس کے ساتھ تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل دیگر مقامات کے علاوہ یہاں پر مدینہ
منورہ کا ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہے، وہ مشہور واقعہ جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اسی میدان کے ایک حصے میں ہوا تھا جسے ذات الجیش کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک غزوہ سے واپسی پر لشکر اسلام سالار اعظم نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردی میں ایک رات کے لیے وہاں خیمہ زن ہوا تھا۔ چونکہ یہاں جیش اسلام نے پڑاؤ لگا لیا تھا، اس لیے اس حصے کو ذات الجیش کہا جانے لگا، جو کہ میدان بیضا کے وسط میں واقع ہے۔ ان دنوں یہ غیر آباد اور خشک علاقہ ہوا کرتا تھا اور پانی بالکل نایاب تھا، نہ وہاں پر کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا۔ پڑاؤ کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وضو کے لیے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا اور لوگ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں نا امید ہو چکے تھے۔ ہار گم جانے کی وجہ سے فرزندان توحید کا یہ قافلہ رک گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں رکھے محو استراحت تھے۔ یہی وہ مقام اور موقع تھا کہ وہی مبارکہ نزول ہو گیا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف جلد 2 صفحہ 131 اور 132۔ یہ بات بھی محل نظر رہے کہ حدود حرم اسی مقام الجیش تک ہے، اور یوں بیضا کا کچھ حصہ حرم نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہے، اور مزید برآں حجۃ الوداع پر روانگی سے کے وقت ذوالحلیفہ پر احرام زیب تن فرمانے کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 25 ذی-القعدہ کو اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی میت میں بیضا میں داخل ہوئے، جہاں سے تلبیہ کہنا شروع کیا گیا، اور اپنے ساتھ ہدا کے جو اونٹ لے کر روانہ ہوئے تھے ان کو اسی میدان میں حج پر قربانی دینے کے لیے ہار پہنائے گئے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف جلد 2 صفحہ 619 اور 623۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کے جانور کو سجایا بھی جا سکتا ہے۔ میدان بیضا کی اہمیت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شام کی جانب سے ایک لشکر جرار مدینہ طیبہ پر حملہ کی غرض سے اس پر چڑھائی کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ لشکر شامی جانب سے وارد ہوگا، اور جب میدان بیضا میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت جل شانہ مسلمانوں پر اپنی کمال مہربانی سے اس لشکر عدو کو اسی میدان بیضا میں غرق کر دیں گے۔ اس ضمن میں بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 110 صفحہ 209۔ دیگر باتوں کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اس بات پر بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ لشکر عدو غرق ہونے کا یہ واقعہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہوگا۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 329 اور ابن شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 210۔ یہ ہم نے میدان بیضا کا آپ کے سامنے تاریخی پس منظر رکھا کہ میدان بیضا احادیث کی روشنی میں کیسا ہے، یعنی یہ میدان بیضا وادی عقیق، میدان بیضا کا کچھ حصہ وادی عقیق کا حصہ ہے، اور وادی عقیق سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جنتی وادی ہے، اور سب سے بڑی وادی بھی مدینہ منورہ کی وادی عقیق ہے، اور یہ جنتی وادی ہے، اور یہ ہم اس وقت میدان بیضا کی زیارت کر رہے ہیں، اس کی سیر کر رہے ہیں۔ اس کے دیکھیے جی وہ غریب پہاڑ، یہ دیکھیے یہ پہاڑ کس قدر اس کے معاملات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے نقش و نگار کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس قسم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ مشہور کر اس وادی کو وادی جن کے نام سے مشہور کر دیا، اور میں نے خود انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ وادی جن کے نام سے انہوں نے یہاں پر انٹرنیٹ پہ بھی وادی جن کے نام سے کافی کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں جس وقت حاضری ہوتی ہے تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ وادی جن
کی سیر کو جانا ہے، وادی جن کی زیارت کو جانا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام وادی بیدا ہے۔ یہ دیکھیے گاڑی چلتے چلتے 80 کلومیٹر کی سپیڈ پر پہنچ چکی ہے، 83 کلومیٹر ہو چکا تھا، اور یہ گاڑی اس وقت خود بخود چل رہی ہے۔ ابھی آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ گیئر بالکل نیوٹرل ہے، اور اس وقت ہم وادی بیضا میں سے گزر رہے ہیں۔ تو بہت مبارک مقام ہے یہ بھی، لیکن یہاں پر جہاں جہاں بھی آپ جائیں گاڑی 90 پہ آ چکی ہے، اور ادھر دیکھیے کہ گاڑی اس وقت نیوٹرل چل رہی ہے۔ ہنسی مذاق سے بچے رہیں، جتنا بھی ممکن ہو ہنسی مذاق سے بچیں، کہ ہنسی مذاق کرنا مدینہ منورہ میں کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ با ادب رہیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اپنے دوست احباب رشتہ دار والدین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ جو حضرات بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یہ دیکھیے اس وقت گاڑی 120 کلومیٹر کی سپیڈ پر پہنچ چکی ہے، 20 سے بھی تھوڑا سا آ گیا۔ اس وقت 123 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گاڑی بغیر گیئر میں ڈالے ہوئے چل رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر مدینہ منورہ میں ہمیشہ باوضو رہیں، اور کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ہی باوضو رہا کریں، اور درود و سلام کی کثرت رکھیں، کہ درود و سلام وہ وظیفہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا بھی میٹر ایک طرف 123 کلومیٹر پہ تھا، اور دوسری طرف MPR کا جو میٹر تھا وہ اسی طرح جیسے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اتنا ہی کھڑا تھا، ایک پہ تھا۔ یہ گاڑی اس وقت بالکل خود چل رہی ہے، اور یہ 13 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی نے خود بخود طے کرنا ہے، اس کے بعد گاڑی کی سپیڈ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کی زیارتوں کے لیے بھی آپ سے عرض یہی ہے کہ جس وقت آپ نے مدینہ منورہ کی زیارتیں کرنی ہیں تو کوشش کریں کہ کسی ہم زبان کے ساتھ صورتحال بنا کے اس کے ساتھ سیٹنگ کر کے اس کے ساتھ زیارتیں کریں، اور ایسے بندے کے ساتھ مل کر زیارتیں کریں جو مدینہ منورہ کی آپ کو اچھے طریقے سے زیارتیں کروا سکے، ورنہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا اگر آپ پیسے بچانے کے لیے آپ کسی سعودی گاڑی میں بیٹھ گئے اور سعودی آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائے گا، صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جائے گا، احد شریف کی دور سے زیارت کرا دے گا، 5-6 مسجدیں دکھا دے گا، اور آپ کو واپس لا کر حرم پاک میں چھوڑ دے گا، مسجد نبی شریف کے قریب آپ کو واپس چھوڑ دے گا، یا آپ کی رہائش گاہ پر چھوڑ دے گا۔ اگر زیارتیں کرنی ہے تو زیارتیں کرنے سے پہلے آپ اس بندے سے پہلے سب کچھ فائنل کر لیں کہ ہم فلاں جگہ کی ہم نے زیارت کرنی ہے، اور اس کے بعد اسے پیسے فائنل کر لیں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ ہم نے آرام سکون سے زیارتیں کرنی ہے، جلدی سے ہم نے زیارتیں نہیں کرنی۔ زیارتیں آپ کریں تو بالکل تحمل سے آرام سکون سے زیارتیں کریں۔ یہ ہمارے سامنے وادی بیدا کے پہاڑ، یہ دیکھیے گاڑی متواتر اپنی سپیڈ گاڑی کی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت گاڑی جو ہے اس مقام کے قریب قریب آتی جا رہی ہے۔ اس وقت سپیڈ 110 کلومیٹر کے قریب تھی، اور یہ اب تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے سپیڈ کم ہوتے ہوتے یہ سپیڈ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ با ادب رہیں، با ادب لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھیں، بے ادب لوگوں سے بچیں، بے ادب لوگوں کی صحبت سے بچیں، بے ادب لوگوں کے شر سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ تا قیامت ہماری نسلوں میں، ہماری بچیوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ اگر سینے میں نہیں تو کوئی عمل بھی ہمارا کسی طور پہ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با ادب و با ایمان رکھے، عشق والوں کے ساتھ رکھے، ایمان والوں کے ساتھ رکھے،
نجدیوں کے شر سے، دیوبندیوں کے شر سے، رافضیوں کے شر سے، قادیانیوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہم سب کو ہر وقت وابستہ رکھے۔ اب یہ دیکھیے سپیڈ 100 سے بھی کم ہو چکی ہے۔ اب یہ سپیڈ کم ہوتے ہوتے گاڑی بالکل نارمل سپیڈ پہ آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر گاڑی گیئر میں ڈال کر دوبارہ چلانی پڑتی ہے۔ یہ وادی بیدا کا کچھ آپ کو پس منظر بتا دیا گیا ہے۔